الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، گنوا دی تم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی تم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے تم کو دے مارا۔ میرے معزز بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اور خصوصاً نوجوانوں، نوجوانی کی عمر انسان کی زندگی کا قوی ترین دور ہوتا ہے۔ بلا شبہ نوجوان ہی امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ باہمت، باشعور، متحرک، پرجوش اور پرعزم نوجوان ہر زمانے میں اسلامی انقلاب کے نقیب رہے ہیں۔ وہ قومیں ہمیشہ خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے نوجوان فولادی ہمت اور بلند عزم و استقلال کے مالک ہوتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ ان قوموں کا مقدر ہوتی ہے جن کے نوجوان مشکلات سے گھبرانے کے بجائے دلیری سے مقابلہ کرنے کا ہنر جانتے ہوں۔ وہ قومیں ہمیشہ سرخ رو رہتی ہیں جن کے نوجوان طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ جوانی وہ عرصہ حیات ہے کہ جس میں ہمت جوان اور حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ نوجوانوں، یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور رسول اور ہر دور کے مصلحین کی انقلابی پکار پر نوجوانوں نے ہی سب سے زیادہ توجہ دی۔ اسلامی تاریخ میں اس حوالے سے بے شمار واقعات موجود ہیں، اور قرآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اسلام پسند نوجوانوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو اعلان نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو یہ ایک بعید از عقل بات ہوگی۔ یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے وقت کے ظالم حکمراں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رب العالمین پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کیا۔ ان چند نوجوانوں نے اپنے زمانے میں جو کردار ادا کیا وہ تمام نوجوانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ کو ان کے قوم نے بار بار جھٹلایا، لیکن وہ چند نوجوان ہی تھے، انہوں نے کٹھن حالات میں حضرت موسیٰ کی نبوت پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، موسیٰ کو اس قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ چنانچہ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جوانی کے متعلق چند روایات آتی ہیں، کیونکہ اسلام میں نوجوانوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جوانی ایک عظیم نعمت ہے، اور قیامت کے دن اسی جوانی کے بارے میں خصوصی سوال کیا جائے گا۔ جاؤ پوچھو عبداللہ ابن مسعود سے، روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کن کاموں میں گنوائی، جوانی کی توانائی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جاؤ پوچھو عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو ناداری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ایک اور روایت میں نوجوانی کی عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جبکہ اس سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں ایسا نوجوان بھی شامل ہے جس نے اپنی ساری جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ نوجوانوں،
ہمیں اسلامی تاریخ میں نوجوانوں کے کردار پر کئی واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ عمر کے اس مرحلے میں نوجوان صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ دور شباب ہی میں حضرت علی، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور بے شمار غزوات میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ اسی جوانی کے دور میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم جیسے مسلم سالاروں نے اپنی کارناموں سے اسلامی تاریخ کو روشن اور تابناک بنایا۔ اسلامی تاریخ غیور نوجوانوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ میں ایسے ایسے نوجوان پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانا، اپنی جوانی میں بڑے بڑے کام انجام دیے، کئی جنگوں میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لیں۔ وہ باوقار شخصیتیں تھیں، ان کے کردار میں وہ رعب اور دبدبا تھا کہ دوسری قومیں اور افواج ان کے نام سے تھر تھرا اٹھتی تھیں، ان کے سائے سے شیطان بھی دور بھاگ جاتا تھا۔ جس سرزمین پر یہ قدم رکھتے وہ جگہ اللہ کے حکم سے ان کے قبضے میں آ جاتی۔ انہوں نے میدان جہاد میں ایسے جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک ان کی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ یہ ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا۔ لیکن آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ آج کے مسلم نوجوان کہاں کھڑے ہیں، وہ کہاں مصروف ہیں، ان کے مشاغل کیا ہیں، ان کے شوق کیا ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں۔ آج کے نوجوان ہمیں راستوں پر گھومتے ہوئے، سینما ہالوں میں وقت برباد کرتے ہوئے، اپنی گاڑیوں کی نمائش کرتے ہوئے، دوستوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر فوٹو خود نمائی کرتے ہوئے مست نظر آئیں گے۔ اس بے راہ روی نے نوجوانوں کی زندگی سے ایمان چھین لیا ہے۔ خود پسندی اور خود نمائی نوجوانوں کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے۔ یہ نوجوان سوشل میڈیا پر اپنی خوبصورتی کے کمالات پہ کھیرنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کا جنون سر چڑھ پر بول رہا ہے۔ ہیریل اسٹائل یہودیوں جیسا اختیار کرنا اور پھر دوستوں سے داد تحسین حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ لائک اور فالوورز بنانا ان نوجوانوں کا مقصد زندگی ہو کر رہ گیا ہے۔ نوجوانوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج سب سے زیادہ نوجوان فیس بک پر، واٹس ایپ پر عشق مزاجی سے تباہ ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں سے گھنٹوں تک فون پر باتیں کرنا اور دیر رات تک چیٹنگ کرنا مسلم نوجوانوں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ آج نوجوانوں کی حالت دیکھ کر ہمیں خون کے آنسو پینا پڑتے ہیں۔ کردار اور اخلاق، شرم و حیا، صبر و استقامت، عدم و شجاعت، ادب و احترام اور خیر و بلائی جیسی صفات سے نوجوان محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس ایسے نوجوانوں پر جو نماز فجر تک سوتے رہتے ہیں اور صبح 12 بجے بیدار ہوتے ہیں، دوپہر 2 بجے ناشتے سے فارغ ہوتے ہیں، شام 4 بجے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور رات دیر گئے دوستوں کی محفلوں میں آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں اور رات کے آخر حصے تک سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں۔ اور جب مساجد سے فجر کی اذانیں آسمان کی فضاؤں میں بلند ہوتی ہیں تب ان کی آنکھیں نیند کے لیے بند ہوتی ہیں۔ آج اکثر نوجوانوں کا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ وہ اچھا پہن کر، بن سمن کر فیس بک پر، واٹس ایپ پر اپنی تصویروں کی نمائش کرتے رہیں۔ ان کی زندگی کامیاب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کی جائے، اپنی صلاحیتوں کو اسلام کی نشر و اشاعت میں استعمال کیا جائے۔ نہ بے باکی، نہ بیداری، نہ ہوشیاری، جوانی کتنی شرمندہ ہے آ کر نوجوانوں میں۔ ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ شیطان نوجوانوں کے ساتھ بڑی سخت دشمنی روا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے لیے وہ نوجوانوں کو اہل باطل کے قافلے میں شامل کر کے جہنم کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ لہذا مسلم نوجوانوں کو چاہیے وہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں، اپنی شناخت کو مٹنے نہ دیں۔ آج دشمن اسلام ہر جانب سے مسلم نوجوانوں کے ایمان اور ان کی پہچان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج اکثر نوجوان اس سازش کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ مسلم نوجوان خود اپنی ہاتھوں اپنی شناخت سے محروم ہو رہے ہیں۔ امت کے نوجوان سے مسلم ہونے کی شناخت چھین چکی ہے۔ وہ عظیم صحابہ کے کردار اور طرز زندگی سے لا تعلق ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ ملت اسلامیہ سے تعلق ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ موجودہ حالات میں ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی کو کہا تھا
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آج مسلم نوجوان اپنی شناخت تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں مسلم نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ اسے اپنے آپ کی پہچان نہیں ہو رہی ہے، اور یہ پہچان اسے صرف اس صورت میں حاصل ہو سکے گی جبکہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ نوجوان اپنی زندگی کو دانا شخص کی طرح گزاریں، اور نوجوان اپنے نفس پر ضبط اور نفسانی خواہشوں کو تھامیں، نفس کو خیر و بھلائی کی طرف متوجہ رکھے اور نفس کے لیے امنگ و بھرے اہداف مقرر کرے جن کے ذریعے عظمتوں کے سینے چڑھتا جائے، کو اپنی زندگی میں بھرپور کردار ادا کرنے دیں۔ مسلمان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسلام نے مسلمانوں کو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا بول بارہ کرنے کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے، اور یہ ذمہ داری ہر دور میں جن سعید روحوں نے پوری کر دی ہے، ان کی کشمکش کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے لیے عیش و عشرت اور دھن و دولت اور مزین زندگی پا سکیں۔ لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، قرآن و سنت کو اپنا معیار بنائیں، فحاشی اور عریانیت سے توبہ کر کے بایاب زندگی اختیار کریں، دور حاضر کی فتنوں سے خود کو اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اپنی جوانی کو ہمیشہ بیدار رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر بن سکے۔ وہی جمع ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کاری۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جوانی کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔